السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین حدیث اپنے حق کے اندر جو دلائل استعمال کرتے ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کوئی حدیث لکھی ہے تو اس کو مٹا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کو مٹانے کا حکم دیا تھا، تو اگر حدیث حجت ہوتی تو آپ نے مٹانے کا کیوں حکم دیا؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ جب آپ اس حدیث کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے ایک جملہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے آگے ہی یہ الفاظ موجود ہیں، وَحَدِّثُوا عَنِّی، اور مجھ سے حدیثیں بیان کرو، وَلَا حَرَجَ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مٹانے کا حکم دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ قرآن کے ساتھ تم حدیثیں نہ لکھو۔ جس نے قرآن جہاں پر لکھا ہے وہاں پر اگر کسی نے کوئی حدیث لکھی ہے تو اس کو مٹائے، یہ مطلب تھا آپ کا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ حدیثیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ختم کر دو، حدیث حجت نہیں ہے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام اگلے جملے میں یہ کیوں فرماتے وَحَدِّثُوا عَنِّی وَلَا حَرَجَ؟ اور پھر دوسری بات پر آپ غور کریں کہ یہ لوگ حدیث کو حجت نہیں مان رہے اور کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے حدیثیں مٹانے کا حکم دے دیا تھا، تو یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں خود بذات خود یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ حدیث کو رد کرنے کے لیے حدیث سے جو ہے وہ دلیل لے رہے ہیں۔ بھائی اگر حدیثیں مٹا دی گئی تھیں، حدیث حجت نہیں ہے، تو تم اس حدیث سے حجت کیسے لے رہے ہو؟ اس انداز سے بھی ہم اس شبے کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل قرآن کے ساتھ لکھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ نے بذات خود الگ طور پر حدیثیں لکھوائی بھی ہیں اور لکھی بھی ہیں، اور وہ ایسی حدیثیں ہیں جن کو یہ منکرین حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بادشاہوں کو خط لکھے تھے، یہ خط منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ تو وہ خط جو نبی علیہ السلام نے ان کو لکھے تھے وہ کیا تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہی تھیں۔ حدیبیہ کے اندر جو صلح نامہ لکھا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی گئی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اکتبوا لابی شاہ، جو یمن سے آئے تھے صحابی ابو شاہ، انہوں نے کہا تھا جی آپ حکم دیجئے مجھے یہ لکھوا دیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دے دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود حدیثیں الگ طور پر لکھوائی بھی ہیں اور ثبوت بھی ہے ان کا، اور منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ جس نے کوئی حدیث لکھی ہے وہ مٹا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جس نے کوئی لکھی ہے وہ مٹا دے، کیونکہ الگ طور پر تو نبی علیہ السلام نے خود بھی حدیثیں لکھوائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے منع کیا تو وہ رک گئے، آپ نے فرمایا آپ کیوں نہیں لکھتے؟ جی لوگوں نے کہا کہ آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھا کرو تم، میری زبان سے ماں سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے حدیثیں لکھی ہیں، صحیفہ صادقہ کے نام سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، جب آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے حدیثیں جلا دی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں۔ بھئی یہ واقعی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو کیسے ہم مانیں کہ انہوں نے حدیثیں جلائی تھیں؟ اس کی سند کے اندر علی بن صالح راوی جو ہے وہ مجہول ہے، محمد بن موسیٰ غیر ثقہ ہے، اسی طرح موسیٰ بن عبداللہ کے متعلق امام بخاری نے کہا ہے فیہ نظر، اور امام بخاری جس کے بارے میں یہ کہیں فیہ نظر، وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے تو کیا حدیثوں کو حجت ماننے کے لیے تحریر میں ہونا کوئی ضروری ہے؟ زبانی کلامی نہیں حدیثیں حجت ہوتی۔
بالکل زبانی کلامی بھی ان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور زبانی کلامی بھی حدیث حجت ہوتی ہیں۔ ابتدائی زمانوں کے اندر زیادہ تر تو حدیث زبانی کلامی ہی پیش کی جاتی تھیں، اور لوگ ان کو مانتے بھی تھے، جیسا کہ کئی واقعات جو ہیں وہ صحابہ کے آپ کے سامنے پچھلے پروگراموں کے اندر رکھے ہیں کہ ان کے سامنے جب نبی کی حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے فوراً جو ہے سرنڈر کیا، اور اسی کے مطابق جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا، تو وہ زبانی کلامی پیش ہو رہی تھی۔ تو اگر تحریر کو جلانے کا حکم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ حجت نہیں رہی، کیونکہ حفظ کے ذریعے بھی تو حجت باقی رہتی ہے۔ پھر مزید آپ اس پر غور کریں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حدیث کو حجت نہ مانتے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں حدیثیں کیسے بعد والے لوگوں کو بتاتے؟ آپ کتب حدیث میں کھنگال کر دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں حدیثیں مروی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو حجت مانتے تھے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے وہ حدیثیں وہ کوئی جلوانے کا حکم بھی دے دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ ان کے نزدیک حدیث حجت نہیں تھی۔ ایک شبہ ان کی جانب سے یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی حدیث اس لیے ہم نہیں مانتے کہ حدیث کے نتیجے میں تو فرقے بنتے ہیں، ایک فرقہ جو ہے اس کی الگ حدیثیں ہیں، دوسرے فرقے کی الگ حدیثیں ہیں، وہ اس سے استدلال کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے استدلال کر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کو ختم ہی کر دو، حدیث مانو ہی نہ، تاکہ فرقے ہی ختم ہو جائیں۔ تو جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کے اندر بڑے بڑے جو فرقے پیدا ہوئے ہیں نا، وہ حدیث کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ مثال کے طور پر صحابہ کے زمانے میں جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا تھا وہ خارجیوں کا فرقہ تھا، جو صحابہ کو کافر کہتا تھا۔ ان کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن مجید کی آیت ان الحکم الا للہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاکمیت میری ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابہ کو مقرر کیا کہ ہماری جنگ آپ ختم کروا دیں، جو آپ دونوں فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ تو خارجیوں کا ٹولہ الگ ہوا، انہوں نے کہا جی یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے دو انسانوں کو حاکم بنایا ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی ان الحکم الا للہ۔ خارجیوں کا جو گروہ الگ ہوا تھا وہ قرآن کی بنیاد پر الگ ہوا تھا۔ اسی طرح آپ دور حاضر کے اندر دیکھ لیں، قادیانی لوگ ہیں، بہائی لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم نے قرآن مجید کی بنیاد پر اپنے مذہب کو مانا ہے، اپنا مذہب الگ کیا ہے۔ انہوں نے جو مذہب بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہم نے یہ بات مانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز صحیح ہو، اگر کوئی انسان اس کا غلط استعمال کرے تو اس صحیح چیز کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، ان غلط لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر آپ قانون بنا لیں، فرض کریں آپ نے کوئی قانون بنایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے، اگر اس قانون کا کوئی غلط استعمال شروع کر دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قانون کو ختم کر دیا جائے یا قانون کو ماننا چھوڑ دیا جائے۔ جو غلط استعمال کر رہا ہے اس کو پکڑیں۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ حدیث کو جو ہے وہ رد کیا جائے گا۔ وگرنہ قرآن مجید کو بھی تو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی وجہ سے فرقے کیا پورے مذہب بنے ہیں۔ بہائی مذہب الگ ہوا ہے، قادیانی مذہب الگ ہوا ہے، فرقے بنے ہیں، خارجی فرقہ بنا ہے، معتزلہ بنا ہے، اور کئی ایسے فرقے، مرجیہ جو ہے وہ بنا ہے، اور کئی ایسے فرقے جو ہیں وہ قرآن مجید سے دلیلیں لے رہے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ استعمال کرنے والے غلط استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح حدیث کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی غلطی استعمال کرنے والوں کی ہے، نہ کہ حدیث کی۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ جو فرقہ بنتا ہے نا وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بنتا ہے، نہ تو وہ قرآن مجید کی وجہ سے بنتا ہے اور نہ ہی وہ حدیث مبارکہ کی وجہ سے بنتا ہے۔ بس لوگوں نے غلط عقیدہ ایک بنا لیا، پھر اس غلط عقیدے کے دلائل وہ قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس بات پر بضد ہیں جی حدیث اس لیے حجت نہیں ہے کہ حدیث فرقے بناتی ہے، تو پھر ہمارے سامنے تو تاریخ موجود ہے کہ قرآن مجید سے بھی فرقے بنے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ لا محالہ ہم یہی کہیں گے کہ غلطی غلط استعمال کرنے والوں کی ہے، ان کو سمجھانا چاہیے،
جو چیز صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح رہے گی، اس کا ہرگز رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے جی، دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک کاغذ لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ تو میں تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ لکھوا دیتا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ساری شریعت اس کے اندر موجود ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ حدیث کرتاز سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کتاب اللہ کافی ہے، لہٰذا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں یہ کہاں سے لی ہے؟ قرآن کے اندر تو یہ واقعہ نہیں لکھا ہو، یہ تو حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخر میں یہ بات کہی اور حضرت عمر نے آگے سے یہ جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مان رہے ہیں کہ حدیث حجت ہے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو آپ اس کو بطور دلیل اور حجت کے کیوں پیش کر رہے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، تو لفظ کتاب سے مراد، کتاب اللہ سے مراد، جیسا کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے کہ اس سے مراد پوری شریعت ہے، کہ شریعت پوری ہو گئی ہے، اب آپ نے کون سا نیا حکم جو ہے وہ دینا ہے؟ آپ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ کی تکلیف کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت تو ساری موجود ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تھا۔ اور پھر عملی طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھوانی تھی وہ آپ نے بتا بھی دی تھی صحابہ کو، جیسا کہ یہ حدیث آپ جب حدیث کرتاز کو جمع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں وہ صحابہ کو بتا بھی دی تھی کہ یہ باتیں جو ہیں میں نے تم سے کہنی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ صرف قرآن جو ہے وہ ہمیں کافی ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری شریعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اب آپ نے کون سا نیا حکم دینا ہے؟ پریشانی کے اندر ہیں آپ، بیمار ہیں، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسری طرف ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا کہ قرآن مجید ہمیں کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس جملے کا ہرگز یہ مقصد ہے ہی نہیں جو منکرین حدیث لے رہے ہیں۔ ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پوری شریعت مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ کتاب اللہ سے مراد پوری شریعت ہوتی ہے۔ ایک شبہ ان کی جانب سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی حدیث میری طرف سے پیش کی جائے، بیان کی جائے، تو اس کو قرآن کے اوپر پیش کرنا، اگر اس کے مطابق ہوگی تو لے لینا، مخالف ہوگی تو نہ لینا۔ امام خطابی فرماتے ہیں یہ زندیقوں کی طرف سے گڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں سید اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو موضوع من گھڑت روایتیں جو ہیں وہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ وضاحت کر دوں کہ منکرین حدیث کے کئی طبقے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کلیتاً حدیث کے منکر ہیں، کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی قرآن کے مطابق ہوگی تو ہم مانیں گے۔ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں جو عقل کے مطابق ہوگی تو مانیں گے۔ بعض کسی مخصوص مسئلے والی مانتے ہیں، جو ان کے مسئلے کے خلاف ہوگی وہ نہیں مانیں گے۔ تو مختلف ان کی شکلیں ہیں۔ تو جو پچھلے شبے کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ حدیث جو ہے وہ فرقے بناتی ہے، تو جو حدیث کو نہیں مانتے پھر ان کے اندر فرقے کیوں ہیں؟ آپ اس کو وہاں پر بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن کے مطابق والی حدیثیں مانتے ہیں، وہ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ حدیث صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، من گڑت اور جھوٹی روایت جو ہے وہ مان رہے ہیں اور اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باقی یہ بذات خود اس روایت کو آپ قرآن مجید کے اوپر پیش کریں جی، چلیں جی قرآن مجید کے اوپر یہ پیش کیا، بتائیں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس کے یہ موافق ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے نبی کی جو بات قرآن کے مطابق ہوگی وہ تم نے لے لینی ہے، جو مطابق نہ ہوگی وہ تم نے نہیں لینی؟ چلیں وہ بتائیں وہ قرآن مجید کی آیت کون سی ہے؟ بذات خود یہ روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے جی حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یا کسی اور صحابی کے سامنے حدیث پیش ہوئی تو انہوں نے حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منکر حدیث ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ منکر حدیث تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں یہ بذات خود کیا ہے؟ یہ حدیث ہی آپ پیش کر رہے ہیں دلیل کے طور پر۔ اگر حدیث قابل حجت نہیں ہے تو آپ اس کو بطور حجت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ دوسری بات، آپ جو بھی واقعہ پیش کریں گے نا جی فلاں صحابی نے حدیث نہیں مانی، وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اس لیے نہیں مانی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سنا ہے،
मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूँ। वो कहते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैंने जो सुनी है बात वो मेरे लिए ज़्यादा काबिल हुज्जत है, वो ये समझते थे। या अगर उन्होंने हदीस नहीं मानी तो वो ये कहते थे कि गवाही लेकर आओ। वो इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू मूसा से गवाही मांगी थी तो उसकी वजह यही थी, उन्होंने फरमाया था कि इसलिए मैंने गवाही मांगी है क्योंकि हदीस का मामला बड़ा सख्त है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो हर रतबो याबत जो है वो बयान करना शुरू कर दें, तहकीक होनी चाहिए इसके बारे में। तो सहाबा ने अगर किसी रवायत को नहीं माना तो वो इस वजह से नहीं माना कि वो हुज्जत नहीं है, बल्कि उसके मद्दे मुकाबल उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हदीस है वो तो इस तरह है, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस इस तरह सुनी है, तुम्हें सुनने के अंदर गलती लगी है। वो ये कहते थे, वो ये नहीं कहते थे कि हदीस हुज्जत नहीं है, जबकि मुनकरीन हदीस कहते हैं कि हदीस हुज्जत ही नहीं है सिरे से। इसलिए उनका ये एतराज़ हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। एक शुबह ये पेश किया जाता है कि जी आप लोग भी तो मुनकर हदीस ही हैं, आप ये कहते हैं जी ये ज़ईफ़ हदीस है इसलिए हम नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि आप भी मुनकर हदीस हुए, आप हमें क्यों ताने देते हैं कि मुनकर हदीस हैं आप। तो जवाब इसका ये है कि भाई हमारा जो नज़रिया वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हदीस साबित हो जाएगी ना वो हुज्जत है। हम अगर किसी रवायत को रद्द करते हैं तो वो इस वजह से रद्द करते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं हो रही होती। आप उस हदीस को नबी अलैहिस्सलाम से साबित करके दिखा दें उसूल के मुताबिक, वो हदीस हम अपने माथे का झूमर बना लेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक हदीस हुज्जत है, हमारे नज़दीक हदीस वही है। लेकिन वो हदीस हुज्जत है और वही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो जाएगी। ये तो सिर्फ बचकाना सी बात है जी, आप हदीस को ज़ईफ़ कहकर रद्द कर रहे हैं, हम वैसे रद्द कर रहे हैं। भाई हम इसलिए रद्द कर रहे हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं होती, जबकि आप उन हदीसों को भी रद्द कर रहे होते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित होती हैं। इसलिए आप हमें मुनकर हदीस जो कह रहे हैं ना, ये आपका सवाल ये बिल्कुल गलत है। मुनकर हदीस का मतलब ये होता है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को काबिल हुज्जत मानता ही नहीं है, जबकि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को काबिल हुज्जत मानते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को वही मानते हैं। और जिस तरह कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाना हम ज़रूरी समझते हैं, इसी तरह जो बात नबी अलैहिस्सलाम से साबित हो जाएगी उसके ऊपर ईमान लाना और उसके ऊपर अमल करना हम ज़रूरी समझते हैं। और जैसे कुरान मजीद को छोड़ना गुमराही है, इसी तरह हम हदीस मुबारका को छोड़ना गुमराही करार देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।